وہ بھی بہت اونچے تھے، لیکن اس سے اونچا کوئی اور بھی تھا. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. مولوی عبدالباقی میرے ساتھ تھے. 2 دن پہلے یہ وزیر قانون آپ کے فروغ نسیم وہ ملے مجھے، کہنے لگے قرآن پاک میں روحانیت کا ثبوت کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں، حدیثیں گھڑی ہوئی ہے لیکن قرآن پاک میں. تو اس کو میں نے کہا قرآن کو مانتے ہو؟ کہا ہاں. میں نے کہا تم پی ڈی اے کی حکومت سارے کے سارے جمع ہو کر کے سینکڑوں میل سے اس طریقہ پر ایک آدمی یہاں بیٹھا ہوا اٹھنے نہ پائے اور اس کی تخت لے کر کے آ جاؤ، یا یہ ہے کہ ایک آدمی یہ کہ کہہ دے کہ آپ کی آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے پہلے میں اپنی آنکھیں بند نہ کر سکوں، آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے آپ لے کر کے آ جائے. سوائے روحانیت کے اس کے کوئی اور جواب نہیں. یہ سب روحانیت ہے، یہ روحانیت ہے. آصف ابن برخیہ 19 گریڈ کا تھا، لیکن جو الذی عنده علم من الکتاب وہ 20 گریڈ پر تھا. یہ روحانیت کی بھی گریڈ ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ میں لے کر کے آ جاؤں گا. میں عرض کر رہا تھا کہ کوشش تو میں نے بہت کی لیکن ناکامی ہوئی. الحمدللہ آصف ابن برخیہ کامیاب ہو گیا. آصف ابن برخیہ لے کر کے مفتی آصف صاحب آگے. جلسہ آپ کا مولانا حبیب الرحمن صاحب دیگر حضرات یہ انشاءاللہ آپ حضرات سے خطاب کریں گے. اور کیا عنوان سیرت؟ سیرت سید البشر. خیر لفظ سیرت پر میں یہاں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں ابھی ہری پور میں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے لفظ سیرت کیا ہے، لیکن تھوڑی سی بات آپ کو بتا دیتا ہوں. سیرت کا معنی یہ ہے، اصل سیرت لفظ عربی میں وہ یہ ہے کہ نبی کی جنگوں پر اور غزوات پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اصل اس کو یہ جو لفظ ہے نا، اور آپ دیکھیں گے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ 21واں پارہ سورہ احزاب ہے، اس کے اندر اسی کو یہ ہے کہ نقل کیا گیا کہ تمہارے لیے محمد رسول اللہ کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ موجود ہے. اور وہ میرا نبی ایسا کمانڈر ہے کہ براہ راست خود جنگ میں پیش لڑتا ہے. اس سے بڑھ کر کے آپ کو کون سا یہ ہے کہ کمانڈر چاہیے، کون سا پیشوا آپ کو چاہیے؟ ہمارے الحمدللہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے جو بہادر حضرات ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ وہ جنگوں میں جاتے بھی نہیں ہے، وہ یہیں پر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کمپیوٹر کے ذریعے سے اور سارا کا سارے لیپ ٹاپ کے ذریعے سے کہاں جنگ ہو رہی ہے کہاں جنگ ہو رہی ہے. آپ کے پاس بھی دائیں بھائی آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ بڑی بڑی 4 دیواریاں ہیں، اس میں لکھا ہو خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہیں. ہم لوگ ایک دفعہ یہاں سے مفتی آصف کے یہاں سے گزر رہے تھے، لمبا تھڑنگا سا کوئی بندہ تھا اور وہ دیوار پہ لکھا ہوا کہ خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی. اس غریب کو پیشاب سخت لگا ہوا تھا، ناڑا کھول کر کے سامنے بیٹھ گیا. میں نے کہا اب کیمرہ دیکھ. بخدا یہ جو آپ کہنا ہے 4 دیواری ہے، یہاں ہتھیار بنتے لیکن اس قسم کا ہتھیار کبھی بھی کیمرے میں نہیں دیکھا. تو ہمارے حضرات یہ کہ دیوار پسے دیوار در دیوار، تو اس پر کون لڑے گا؟ اور اب تک بھی اللہ کے فضل و کرم سے لڑنے میں مولوی مجنون ہے، سب کو سبحان اللہ. اس کو سب تنخواہ پر کوئی بھی لڑتا نہیں ہے. تنخواہ خور تنخواہ والا کبھی بھی نہیں لڑے گا، آپ سمجھ رہے ہیں. لیکن لڑنے میں بھی اب بھی اللہ کے فضل و کرم سے وہ چند مولوی ہے، مولویوں کے بارے میں علماء اور طلباء کے بارے میں یہ معلوم بھی ہے، یہ سب کو معلوم. آپ کے صحافیوں کو بھی علم ہے، میڈیا کو علم ہے کہ یہ جنونی لوگ ہوتے ہیں. یہ مولوی اس لیے کہ مولوی جو لڑتا ہے وہ نظریہ کیوں، دوسرا جو لڑتا ہے اس کے پیچھے کوئی نظریہ نہیں ہے. ولا تہینوا فی ابتغاء القوم، اپنے دشمن کی طلب میں اور تلاش میں یہ ہے کہ کمزوری سے کام نہ لو. ان تکونوا تعلمون، اگر آپ کو درد اور علم اٹھانا پڑ رہا ہے، آپ کو تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، فإنہم یعلمون، آپ کا دشمن کافر اس کو بھی تو وہ بھی تو تکلیف اٹھا رہا ہے. فإنہم یعلمون کما تعلمون، لیکن آپ کے سامنے نظریہ ہے. وترجون من اللہ ما لا یرجون، تمہارے سامنے نظریہ جنت اور اللہ کی خوشنودی، ان کے سامنے اس قسم کا کوئی نظریہ نہیں ہے. نظریہ والا آدمی خیر تو ہے، نظریہ والا آدمی ہمیشہ لڑتا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ لفظ سیرت ہے، سیرت کا لفظ حضرت کے غزوات کے لیے اور حضرت کی جنگوں کے لیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت آپ کو معلوم بھی ہوگا، یہ جو قرآن پاک کی ابتدا میں جو 99 صفات اللہ کے لکھی ہوئی ہے رسول پاک میں، اس میں دیکھ لو ایک ہے نبی الملاحم، جنگوں والا نبی. اس کا ترجمہ کوئی یہ جتنے مولوی بیٹھے ہوئے ان میں سے کوئی مولوی کوئی دوسرا ترجمہ کرے میں جائل ہوں. جا کر کے پتہ کرو بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، کسی سے بھی اس کا ترجمہ کراؤ. نبی الملاحم کا معنی جنگوں والا نبی.
غزوات والا نبی، سریہ والا نبی، آپ کی زندگی بھی اسی میں گزر گئے، نبی الملاحم۔ اور دوسرے ایک صفت ہے کہ نبی السیف، تلوار والا نبی، تلوار والا نبی۔ اب ظاہر ہے کہ تلوار والا نبی، یہاں تو وہ مسئلہ نہیں ہے، یہاں تو مسئلہ ہے اللہ کا بھلا کریے کہ تسبیح والا صوفی، یہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ جامع فاروقی میں لڑائی ہوگی تو یہ شین و یا عین و ہا، آپ سمجھ گئے کیا سمجھے؟ شین و یا عین و ہا، ان سے لڑائی ہوگی تو کچھ ہمارے ساتھی اللہ والے مسجد کے کنارے میں یا اللہ ہمیں فتح نصرت عطا فرما، ارے تم دوڑ دو آگے، گولیاں چل رہی ہیں، لوگ لڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں فتح فرما دے، نصرت ہماری نصرت فرما دے، یا اللہ تو مدد کر لے، تو نکل تو جا آگے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سیرت اصل میں یہی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی سیر صغیر، سیر کبیر دونوں کتابیں، سیر صغیر وہ بھی اسی پر ہے، غزوات پر اور سرایا پر، کافروں کے ساتھ جب جہاں پر یہ ہے کہ لڑائی ہو اور کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو، وہاں ان کے علاقوں کو فتح کیا جائے، یا ہمارے جو لوگ قید ہو جائیں، جو لوگ شہید بن جائے، جو غازی بن جائے، مال غنیمتوں کو ہاتھ آ جائے، کمانڈر کیجئے کہ ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ سارے اسی کتاب میں ہیں۔ سیر صغیر بھی ہے اور سیر کبیر بھی ہے۔ اس وقت بھی علماء کے لیے یہ چیزیں رہنما ہیں۔ اصل سیرت تو یہی ہے، لیکن بعد میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شریعت پر، آپ کے تمام طریقوں پر اور تمام سنتوں پر یہ کہ سیرت کا یہ کہ اطلاق ہو گیا، سیرت اب یہ کہ سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن لفظ اصل سیرت وہی ہے۔ آپ کی لڑائیاں، آپ کی غزوات ہیں، دشمنوں سے یہ کہ مقابلہ، اور ظاہر ہے کہ جو آپ کی سیرت ہو، اس سیرت کو یہ ہے کہ اپنانا ہوتا ہے، اس سیرت کو آدمی سینے سے لگاتا ہے، اور یہ طے شدہ ہے کہ اس سیرت، یہ سیرت جب جنگ ہے، غزوات ہے، اس کے لیے نہ مفتی آصف جائیں گے نہ میں جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر بھیڑیا بھی نہیں آئے گا، مسجد سے باہر مولوی نہیں نکلے گا، بھیڑیا مولوی سے محفوظ، مولوی بھیڑیا سے محفوظ، دونوں کے دونوں کبھی یہ چیز نہیں ہوگی۔ لیکن اب آج کل جو خطیبوں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ سیرت آپ کی حیات طیبہ اور آپ کی زندگی اور آپ کی یہ کہ سنتیں اور آپ کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اخلاقیات، اسی کو سیرت کہا جائے۔ آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ بس میں آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کے سنن مبارکہ، آپ کی سنتوں کے بارے میں اور سیرت کے بارے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ صرف اتنی سی بات آپ سے ہے کہ بس اتنی سی بات مجھے بتا دو کہ کائنات میں محمد رسول اللہ سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے؟ بات ختم۔ نہ آپ کے حسن و جمال سے آپ سے زیادہ جمیل کائنات کے اندر حسین کوئی ہے، بلکہ اتنی سی بات سمجھو کہ حسن و جمال بھی آپ پر ختم ہے، نبوت بھی آپ پر ختم ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ آپ سے زیادہ کوئی حسین و جمیل بھی نہیں ہے، آپ کی نماز سے زیادہ خوبصورت کسی کی عبادت نہیں، روزے سے، زکوٰۃ سے، حج سے، نشست و برخاست سے، جب آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں، اور آپ کی یہ کہ دین سے زیادہ خوبصورت دین کسی کا بھی نہیں، اور آپ کی طریقوں سے زیادہ طریقہ کسی کا بھی نہیں ہے، تو پھر شف شف کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے بلوچ لوگ آڑو کو کہتے شفتالو، آڑو کو بلوچ لوگ ہم لوگ کہتے شفتالو۔ جب کوئی آدمی گول مول کرتا ہے، صاف بات نہیں کرتا، تو بلوچ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اب شف شف کیوں کرتے ہیں، صاف صاف بولو شفتالو۔ جب حضرت یہ کہ سب سے حسین و جمیل قرآن پاک جو لے کر کے آئے، اس کا مثل بھی نہیں، کائنات کے اندر اس جیسی کوئی کتاب بھی نہیں، اس کا مقابل آج تک کوئی ماں کے لال نے پیش ہی نہیں کیا، آپ کی سنتوں جیسے کہ کسی کا نہیں، آپ کی دین کی طرح کسی کا دین بھی نہیں ہے۔ جب یہ سب کچھ طے شدہ ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لینے کے اندر اور اس پر عمل کرنے میں کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ ملک آپ کا ہے اور مسلمان آپ ہے، اور اسلام کے نام پر جب یہ ملک بنا ہے تو پھر اس میں مسئلہ کیا ہے؟ آپ سے عرض کروں، اللہ کو آپ اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے، آپ کی نماز، روزہ، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا حج، آپ کا دین، آپ کی شریعت، آپ کی سنتیں اللہ کو اتنے محبوب ہے کہ اب اس کے بعد اگر آپ اللہ کا محبوب بننا چاہیں اور آپ کے اعمال بھی اللہ کے محبوب ہوں، لیکن طریقہ محمد کا نہ ہو، خدا کی قسم ہو ہی نہیں سکتا۔ بس آپ اللہ کا محبوب بننا چاہیں اور آپ چاہیں کہ میرے اعمال بھی بارگاہ الہی کے اندر پہنچ جائیں، میرے اعمال بھی اللہ کو محبوب ہوں، میں خود، میرا کردار، میرا عمل، میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے صحابہ کو خود یہ سوال بھی پیش آئے، انہوں نے کہا کہ اجعل علما علی حبک یا رسول اللہ، حضرت ہمیں کوئی طریقہ تو بتا دو کہ آپ سے محبت کا طریقہ کیا ہے۔
آپ سے محبت کا طریقہ نہیں، بلکہ یہ کہ اللہ تک ہماری رسائی کس طریقہ پر ہو۔ کوئی یہ کہ الا حب اللہ و حبک، اللہ کی محبت پر اور اپنی محبت پر کوئی راستہ تو ہمیں بتا دو، راستہ کو آپ سن لیں۔ راستہ فرمایا کہ فاتبعونی ان کنتم تحبون اللہ۔ عیسائی بھی اللہ کو محبوب رکھتے، محبت میں دیکھو۔ ہمارے لوگ جب جوش میں آتے کہتے کہ ہمارا پیر صاحب ایسا، اللہ کی قسم پیر صاحب کھاتا بھی نہیں ہے، نہیں ہمارا پیر صاحب پیشاب پاخانہ بھی نہیں کرتا، ہمارا پیر اتنا قیمتی، ہمارا پیر مکہ مدینے میں نماز پڑھتا ہے لیکن کھانا ہری پور میں کھاتا ہے۔ آپ سمجھ نہیں رہے، پیر صاحب ہمارا اس قسم کا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، مکہ مدینہ کے اندر وہ جا کر کے نماز پڑھتا ہے، مسجد میں وہ نہیں آتا، نمازیں وہ نہیں پڑھتا، لیکن مرید اس کے لیے تعویل یہ کر رہے ہیں، مرید کہہ رہے ہیں کہ جی اس قسم کا پیر ہے، وہ پیر مکہ اور مدینہ میں جا کر کے نماز پڑھتا ہے تو کھانا بھی تو وہیں پر کھائے، مکہ والے اتنے بخیل ہیں، مدینہ والے اتنے بخیل ہیں کہ 3 ٹائم کھانا تو یہیں کھاتا ہے لیکن نماز کے لیے مکہ مدینہ جاتا ہے۔ پیر سے محبت اس قسم کی محبت ہے، لیکن یہ محبت اندھی محبت ہے۔ عیسائیوں کو بھی انبیاء سے محبت ہے لیکن وہ اندھی محبت ہے۔ محبت کا بھی ایک دائرہ ہوتا ہے، آپ کا تو مجھے معلوم نہیں، آپ لوگوں نے گدھا اور گدھی تو آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جو گدھی ہے اپنے آنکھیں بند کر کے لات اپنے مارتی ہے اپنے بچے کو، یہ محبت میں آپ نے میرے خیال میں دیکھا نہیں۔ سمپنی جو ہوتی ہے سانپ کے انڈے سے جیسے اس کے بچے نکلتے ہیں، وہ نابینا ہوتے ہیں، لیکن سانپ اس کی طبیعت کے اندر، ان کے بچوں کی طبیعت کے اندر بھی دشمنی ہے، خود سمپنی کے اندر بھی۔ مرغی غریب تو وہ اپنی چوزوں کو جب انڈوں سے چوزے اس کے نکلتے تو کڑ کڑ کر کے سردی میں اپنے پروں کے نیچے وہ مرغی ان کو لے لیتی ہے۔ بکری اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، گائے اپنے بچے سے پیار کرتی ہیں، لیکن سانپ کے سمپنی کے انڈوں سے جس طریقے پر بچے جب نکلتے ہیں، آپ نے چھوٹے بچوں کو سانپ کے دیکھا ہوگا، اب تک ان کی آنکھیں کھلی نہیں ہے تو اس طرح کر کر کے وہ بھاگ جاتے۔ طبعی طور پر، فطری طور پر ان کے دلوں میں یہ ہے کہ ہماری ماں ہمیں کھا جائے گی، وہ اکا کی کھا جاتی۔ یہ سانپ کی اتنی دشمنی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اولاد کے ساتھ بھی یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ما سالمناہن منذ حاربناہن، جب سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور سانپوں کو پیدا کیا، ابتدائی آفرینش سے لے کر انسانیت کے ساتھ آج تک سانپ کی کوئی یہ ہے کہ مصالحت نہیں ہوئی، جس کو آپ کہتے کمپرومائز، کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں ہوئی۔ ما سالمناہن منذ حاربناہن، سانپ کی محبت ہے، سمپنی کی محبت ہے، محبت میں یہ بچوں کو کھا جائیں۔ گدھی کی محبت ہے اپنے بچوں سے لیکن ان کو لات مارے۔ عیسائی کی محبت ہے، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ کیا ہے اپنے انبیاء سے، لیکن اس محبت میں آ کر کے وہ عیسائی کہتا ہے کہ وقالت اليہود والنصارى، کیا ہے، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودی کہتے کہ عزیر اللہ کا بیٹا، عزیر سے زیادہ پاکیزہ ہماری نگاہوں میں نہیں ہے۔ یہ محبت میں آ کر کے عزیر کو اللہ کا بیٹا ہم بنائیں گے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ کہتے ہیں کہ نہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ سب کچھ محبت میں کہہ رہے ہیں، یہ محبت میں آ کر کے۔ یہ محبت کا کون سا طریقہ ہے؟ ہم بھی تو کہتے ہیں کہ دیکھیں نا کہ ہمارے پیر صاحب سے ایسی محبت ہوتی ہے کہ میری بہن کی شکل کبھی آسمان نے بھی نہیں دیکھی، اور سورج نے بھی کبھی میری بہن اور ہماری خواتین کی شکل کبھی دیکھی نہیں ہے، لیکن جب یہ کہ یہ خواتین ان کو کسی طرح تکلیف ہوتی ہے، کوئی جنات وغیرہ، تو پھر اس قسم کے بھنگوڑے ایسے بے دین کے پاس لے جاتے ہیں۔ وہ بے دین نہ نماز پڑھتا ہے نہ اس کے پاس یہ ہے، یہ سمجھتے ہو نہیں سمجھتے؟ ایسے بے دین کے پاس یہ محبت میں اس سے ہمیں اتنی محبت ہے کہ محمد رسول اللہ کی شریعت کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ اب وہ ہے اس خاتون کے چہرے سے پردہ بھی ہٹ گیا، برقع کو، چادر کو بھی اس نے ہٹا دی۔ اب وہ جو چرسی ہے لیکن وہ میرا پیر ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ جنات نکالتا، اس پیر کے پاس لے جاتے تو پیر یہی طریقہ ہوتا ہے اس کا۔ اس محبت کے اندر میں اتنا اندھا ہو چکا ہوں، آپ نے دیکھا نہیں دیکھا، اور بلکہ یہ بھی کرے کہ کبھی یہاں تکلیف ہے یا یہاں تکلیف ہے۔ جی ہاں، یہ سارے محبت کے طریقے ہیں، لیکن اس محبت میں اتنا اندھا ہو چکا ہوں کہ یہ جو میرا بے دین مولوی ہے، بے دین میرا جو عامل ہے، جو ماں اور بہن اور بیٹیوں کو اس طرح ہاتھ بھی لگاتا ہے اور اس طریقے پر ان کا جن نکالتا ہے، یہ سارے محبت میں۔
اس لیے میرے نبی فرماتے حب کا شے یومی و یسر، کبھی آپ کو کسی چیز سے محبت ہوگی تو آپ بہرے بھی بن جائیں گے اور اندھے بھی ہوں گے، آپ کی عقل کام نہیں کرے گی کہ میں کس قسم کی محبت کر رہا ہوں۔ عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا محبت میں آ کر کے، غلو اس محبت میں حد سے بڑھ گئے۔ ناخن رکھنے کی اجازت ہے، یہ ناخن ہے، لیکن اگر آگے نکلیں گے تو پھر ان کو کاٹنا ہے۔ محبت کی ایک حد ہوتی ہے، تو یہی طریقہ صحابہ کو یہ ڈر لگ گیا کہ عیسائی بھی اللہ کی محبت میں آگے بڑھ کر کے انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہودی اللہ کی محبت کا دعویٰ کر کے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہ محبت کے اندھے طریقے بھی ہوتے، محبت میں سمپنی اپنے اولاد کو بھی کھا جاتی ہے، گدھی اپنے یہ کہ بچے کو لات بھی مارتی، یہ بھی محبت کے طریقے۔ یا اللہ اس قسم کی محبت سے ہم سب کو بچا دے۔ اب فرماتے ہیں کہ پروردگار کوئی ہمیں اس قسم کا راستہ بتا دے، ہمیں اس قسم کا راستہ بتا دے، اس راستے پر چل کر کے آپ کی محبت بھی حاصل ہو جائے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ کی محبت بھی حاصل ہو جائے۔ تو نبی کو بتایا گیا کہ آپ اعلان کر دیں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ محمد کے نقش قدم پر چلو، بس ایک ہی طریقہ اس کا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر آپ چلیں گے، اس سے سر منہ انحراف بھی نہیں کریں گے۔ بخاری میں جلد اول کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، نسائی میں بھی موجود ہے، حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت سعد کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کوفہ، رسول پاک نہیں حضرت عمر نے بھیجا، حضرت عمر نے بھیجا۔ حضرت سعد جب کوفہ گئے تو وہاں حضرت سعد نماز پڑھاتے تھے، مغرب کی، عشاء کی اور فجر کی۔ جس طرح وہ نماز پڑھاتے تھے اس نماز میں وہ فرماتے تھے کہ میری کوشش ہوگی میرا رکوع، میرا سجدہ اور یہ کہ میرا قیام، میری پوری نماز، میری قرات طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل میں کوشش کرتا ہوں کہ محمد رسول اللہ سے سر منہ آگے پیچھے آپ سے انحراف نہ کروں۔ یہ نماز پڑھاتے رہے، لیکن وہاں کچھ لوگوں نے شکایت کی، حضرت عمر کو شکایت پہنچائی کہ یہ بندہ صحیح نماز ہمیں نہیں پڑھاتا، سعد بن ابی وقاص نماز بھی صحیح نہیں پڑھاتا، مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کرتا، اور فیصلہ جب کرتا ہے فیصلے کے اندر انصاف سے کام نہیں لیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد کو بلایا، بلا کر کے فرمانے لگے کہ سعد قد شکاک الناس فی کل شیء حتی فی الصلاۃ، لوگوں نے آپ کی شکایت بہت سی چیزوں میں کی لیکن نماز میں بھی، حالانکہ لوگ نہیں تھے۔ ایک بوڑھا تھا جس کا نام تھا اسامہ، بخاری میں آتا۔ حضرت سعد نے فرمایا کریں شکایت کریں، لیکن واللہ لا آلو مقتدیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم جو نماز میں نے محمد کو پڑھتے ہوئے دیکھا اس میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ عمر تو بھی ناراض ہو، دنیا ناراض ہو جائے، میں اس میں کمی نہیں کروں گا۔ یہ کیا شارٹ کٹ نماز ہوتی ہے کہ جو مقتدیوں کے دیکھو کہ مقتدی سرمایہ دار ہیں، مقتدی تاجر ہیں، تاکہ ان کی تجارت متاثر نہ ہو، اور سیٹ مجھے کہہ دے کہ نماز مختصر کر دیں، برگیڈیئر مجھے کہہ دے کہ نماز مختصر کر دیں، میجر مجھے کہہ دے کہ نماز مختصر کر دیں، اور خان صاحب مجھے کہہ دے کہ نماز مختصر کر دیں۔ ہم اتنی نماز یہ ہے کہ طوال مفصل، اوساط مفصل ترتیبوں کی شریعت نے مقرر کی ہے، ہم اس کے برداشت ہم اس کو نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہم لوگ کرتے ہیں، چونکہ ظاہر ہے کہ سیٹ مجھ سے ناراض ہوگا تو میں کیا کروں گا، خان مجھ سے ناراض ہوگا تو مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ اونچ نیچ جو کرتے ہیں نا، یہ اس قسم کی لچک ہم پیدا کرتے ہیں، وہاں کوئی لچک کی صورت نہیں تھی۔ اس خدا کے بندے کو دیکھو کہ الفاظ ذرا سن لو، بخاری میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، واللہ لا آلو مقتدیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں نے محمد رسول اللہ کو جس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس میں کمی نہیں کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ ارقد فی الاولین، پہلی رکعتوں میں ٹھہر جاتا ہوں، طویل قرات کر لیتا ہوں، جتنی قرات اس میں کچھ زیادہ، واحذف فی الاخرین، آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ اور اس میں ضم صورت نہیں ہوتا، میں اسی طرح نماز پڑھوں گا۔ حضرت عمر اچھلنے لگا، کہنے لگے ذاک الظن بک یا سعد، ذاک الظن بک، دوسری روایت ذالک الظن، ذاک الظن بک یا سعد، سعد میرا گمان بھی آپ کے بارے میں یہی تھا، سعد میرا گمان بھی آپ کے بارے میں، تو مرد ہے۔ اس کا ترجمہ ہمارے بلوچی میں اور فارسی میں آپ کی زبانوں میں نہیں ہے۔ انکار ازت میں آید وہ مردان چنی کنند، واہ نرینا، واہ مرد، تجھی سے مجھے توقع تھی کہ تیرے جیسے نرینا ہجڑ ایسے کام کر نہیں سکتے، یہ رجولیت، یہ بہادری تیرے جیسا آدمی کر سکتا۔
پھر اگلے والے الفاظ سننا. حضرت عمر نے ایک جماعت بھیجی اور ایک ٹیم بھیجی کہ جا کر کے انکوائری کرو مسجدوں میں، چونکہ سعد وہاں کا گورنر ہے، کوفہ کے اندر پتہ کرو. ایک مسجد میں لوگ گئے، کہا سعد کے بارے میں کیا کہنا ہے، سعد کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ مسجد والوں نے کہا سعد کا کیا کہنا، اس کی نماز دیکھ کر محمد ہی یاد آ جاتا ہے. دوسری مسجد میں گئے، کیا رائے ہے تمہاری سعد کے بارے میں؟ کہا کیا کہنا سعد کا، سعد کو دیکھ کر کے محمد یاد آ جاتا ہے. تیسری مسجد میں گئے، کیا رائے ہے تمہاری سعد کے بارے میں؟ کہا سعد کا کیا کہنا، محمد کا نمونہ ہے. چوتھی مسجد میں مختلف انہوں نے جا کر کے انکوائری کی، لیکن ایک بوڑھا اٹھا، کہنے لگے کہ آپ تو چونکہ آپ پوچھ رہے ہیں تو اس لیے میں بتا رہا ہوں. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جی ایک بوڑھا اٹھا، اس کا نام میں نے آپ سے عرض کیا کہ اسامہ تھا. کہنے لگے لا یسیر فی السریہ، جنگوں میں جہادوں میں جاتا نہیں ہے، ولا یقسم بالسویہ، ٹھیک ٹھاک تقسیم نہیں کرتا، ولا یعدل فی القضیہ، اور فیصلہ صحیح نہیں کرتا. یہ بخاری کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں. بڈھا. بعض لوگوں کو علماء سے دشمنی ہوتی ہے، قرآن سے دشمنی، حدیث سے دشمنی اور سنت سے دشمنی. میں اس قسم کی باتیں نہیں کرتا، لیکن آپ پوچھ رہے تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہو لا یسیر بالسریہ، لا یسیر بالسریہ، جنگوں میں جاتا نہیں ہے، اور اللہ کا بھلا کریے ولا یقسم بالسویہ، اور یہ کہ ٹھیک ٹھاک تقسیم بھی نہیں کرتا، ولا یعدل فی القضیہ، اور جھگڑوں میں فیصلہ صحیح نہیں کرتا. اس بڈھے نے کہا اب محمد کے شاگرد اور عاشق رسول اور سیرت کے عاشق کو دیکھ لینا کہ اللہم اے اللہ اس کو مارنا نہیں، عرض للفتن، خدا فتنوں کا نشان ہے، اس کو بناؤ. اے اللہ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ اس کو مارنا نہیں، اس کو فتنوں کا نشانہ بنا دینا، یہ اس طرح ذلیل ہو کر کے اس دنیا سے چلا جائے. عبد الملک ابن مروان اس کے بعد کئی زمانے کے بعد آ گیا. عبد الملک ابن مروان کی حکومت ہے. عبد الملک ابن مروان کہتے ہیں اس بڈھے کو ہم نے دیکھا جہاں سے یہ کہ بے ریش لڑکے گزرتے تھے ان کو بھی ہاتھ لگاتا تھا، جہاں پر عورتیں جاتی تھیں عورتوں کو بھی، اس وقت بھی بے غیرت 100 سال کے لگ بھگ گزرے تب بھی عورتوں کو لوگ گھسیٹ کر کے اس کو پٹائی کرتے تھے. پھر وہ روتا تھا، کہتا تھا ذلیل کیوں ہو گیا، محمد کے شاگرد نے مجھے بد دعا دی، اس طرح ذلیل. وہ مرا نہیں، آدمی مرے تو چلو چلا جائے، کیوں ذلیل ہو گیا؟ کہنے لگے اصابتنی، مجھے اللہ کا بھلا کر یہ بد دعا لگی، سعد کی بد دعا لگ گئی. اس لیے میرے بھائی سنت پہ چلنا ہوگا آپ کو، کہیں ہم کو بھی اس قسم کی بد دعا لگ گئی ہمیں. اس لیے کہ ہم لوگوں نے، مولویوں نے بھی، ہم نے بھی شارٹ کٹ سلسلے شروع کیا، آپ بھی ہم سے شارٹ کٹ کروا رہے. مسائل بھی ہم بدلتے ہیں، حلال و حرام بھی ہم بدلتے ہیں، نماز بھی ہم نے بدل دی ہے، شریعت بھی ہم نے بدل دی ہے، ملک کا نظام بھی بدل دی ہے. تو جیسے کہ اس کو لونڈے باز بنایا، اس کی بد دعاؤں نے ساتھ کی، مجھے اور آپ کے محمد کی بد دعا لگ گئی. ساتھ ہی خیال کر لے کہ یہ بد دعا آپ کے ملک کو لگی ہے یا نہیں لگی ہے. سنت کے ترک کرنا، سنت کو ذلیل سمجھنا، سنت پر سیرت پر عمل نہ کرنا، دیکھ لینا کہ آپ کو اور مجھے، میرے اور آپ کے ملک کی بد دعا لگ گئی ہے نہیں لگ گئی ہے. مفتی صاحب مجھے اجازت دے دو، آپ ہنکو والے لوگ بڑے سیانے ہوتے، ہم لوگ بلوچ لوگ، ہمارے استاد ابھی تک زندہ ہے، 90 سال سے زائد اس کی عمر ہے، مولانا علی محمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ. حضرت صرف نب ہمیں پڑھاتے تھے، خدا کی پناہ جو ساتھی یاد نہیں کرتا تھا اس کو بچھاڑ کر کے اس کے منہ میں مٹی ڈالتا تھا اور گھسیٹ کر کے کس کر کے اس کو مکہ مارتا تھا. بہت سے ساتھی ارشاد الصرف پڑھ کر کے رٹے لگا کر کے ڈر کے مارے، کچھ ساتھی پاگل بھی ہو گئے تھے کافی. ہمارا بلوچ آ گیا، اس کو کسی نے کہا کہ یہ ارشاد الصرف ایسی کتاب ہے کہ اس میں ایسی مشکل کتاب ہے، پھر پڑھانے والا مولانا علی محمد صاحب ہے. علی محمد نے ایسا سبق پڑھایا آج سے 40 سال سے زیادہ. یہ مولوی عبدالباقی موجود ہوگا، میں چلا جاتا ہوں سال میں 1-2 مرتبہ اپنے بچوں کو بھی لے جاتا ہوں، کہتا ہوں اس بابا کو چوما کرو. کراچی کا علم میں بھول جاتا ہوں لیکن اس کا سبق قیامت تک نہیں بھولتا. ایسی پٹائی کی خدا کی پناہ، اس طریقے پر اس نے ہمیں پڑھایا، اس طرح پڑھایا. ہمارا بلوچ گیا، بلوچ لوگ پڑھتے تھے، بلوچ کو کہا کہ کتاب بھی خطرناک، استاد بھی خطرناک، کتاب بھی خطرناک، استاد بھی خطرناک. بلوچ 2 مہینے پڑھتا رہا. رات کو 1-2 مرتبہ بلوچ کو پٹائیاں بھی لگی. رات کو پڑھتے بلوچ کا دماغ خشک ہو گیا. خشک ہونے کے بعد لے جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ
کتاب کو لے جا کر کے ارشاد و صرف کو اس نے یہ کہ چادر کے اندر باندھا، مدرسے سے باہر جنگل تھا، جنگل میں ایک درخت کے ساتھ اس کو لٹکا دیا، بڑے بڑے پتھر اٹھا کر کے کہتے اے تیری فلاں، کس کر کے اس کو مارتا ہے، تو نے لوگوں کو پاگل بنا، مجھے بنا دے، میں دیکھتا ہوں کیسے پاگل بنا۔ دوسرا پتھر اٹھا کر کے مارا، سنا ہے کہ تو لوگوں کو پاگل بناتی، بنا دے مجھے، میں دیکھتا ہوں کہ کیسے بنا۔ تیسرے کو مار۔ تو آپ مجھے بتاؤ خدا واسطے جو مجلس ہے بلوچ پاگل بنا ہے نہیں بنا؟ جس کتاب کے اندر قرآن کی آیتیں بھی لکھی ہوئی ہے، جس کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے گا حدیثیں بھی بطور استشہاد کی لکھی ہوئی ہے، اگرچہ وہ صرف کی کتاب ہے لیکن اس کو پتھر اٹھا کر کے مارنا، ماں کی گالیاں دینا کتاب کو، بہن کی گالیاں دے دینا کہ تو نے لوگوں کو سنا ہے پاگل بنا دے، تو بلوچ پاگل بنا نہیں بنا؟ لیکن بلوچ کو اپنے پاگل پن کا علم نہیں ہے، طلباء نے جا کر کے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کر کے استاد جی کے پاس لایا، حضرت نے فرمایا ڈاکٹر اسپتال میں داخل کر دیا، تھوڑا سا ہوش آ گیا، فرمایا اس کو بلوچستان آپ بھیج دو، اس کی پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی ملک آپ کا پاگل ہو چکا ہے، انتظامیہ آپ کے پاگل ہو چکے ہیں، دنیا پوری پاگل ہو چکی ہے، پاکستان والے پاگل ہو چکے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ اس کے باوجود پھر بھی اس بلوچ کی طرح ہمیں اپنے پاگل پن کا علم نہیں ہے کہ ہم کتنے خدا کے باغی ہیں، رسول کے کتنے باغی ہیں، سنت کے ہم تارک ہیں، ہمیں کس طریقے پر صحابہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں، ایک صحابی کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا اور اس کے ساتھ کوئی تنکا لگ گیا، اس طرح دسترخوان سے اس طرح گرا، اس نے لقمہ اٹھا کر کے تنکا لگا، اس کو صاف کیا، صاف کر کے اس لقمہ کو کھانے لگے۔ دوسرے صحابی نے کہا لوگ بڑے بڑے یہاں سردار لوگ ہیں، مردار لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ کہیں گے کہ محمد کے ساتھی اس قسم کے بھوکے ہیں، ایک لقمہ گر گیا، کھانا دسترخوان میں وافر مقدار میں موجود ہے، ایک لقمہ گر گیا، اس پر کہتے ہیں کہ جی آپ نے اس کو اٹھا کر کے صاف کر کے کھایا، یہ کیا ہے؟ لوگ کہیں گے کہ محمد کے ساتھی کنگلے اور بھوکے، آپ کو دیکھ کر کے ہم آپ کی بدنامی، ہماری بدنامی اور یہ کہ نبی کی بدنامی۔ ذرا جواب سن لینا۔ وہ اس نے کہنے لگے لوگوں کے سامنے کہہ کر کے، صحابی نے اشارہ کیا یہ کیوں کیا؟ فرمانے لگے یہ میرے نبی کی سنت ہے، مجھے کروں گا، لیکن فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء السفہاء، ان احمقوں کی وجہ سے، بیوقوفوں کی وجہ سے محمد کی سنت کو چھوڑوں گا، یہ کرے مذاق جائے جہنم میں، میں اس سنت پر عمل کروں گا۔ اترک سنت حبیبی لہؤلاء السفہاء، اس کو کہتے ہیں حضرت حذیفہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 11ویں صدی کے اندر عراق میں بادشاہ نے، علماء نے خواب میں دیکھا کہ بھائی میرے قبر کو سنبھالو، میرے قبر میں پانی آ رہا ہے۔ انہوں نے قبر کی جب کھدائی کی معلوم ہو گیا کہ نیچے سے کہیں سے رسک کر کے زمین سے یہ کہ پانی آ رہا ہے۔ پھر علماء نے مشورہ کیا کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، 11ویں صدی، اس کی قبر کو کھودو، یہاں پر واقعتاً یہ کہ پانی آ رہا ہے، یہاں سے اس کی ہڈیوں کو دوسری جگہ ہم منتقل کر لیتے۔ قبر کو جب کھول کر کے دیکھا، آپ نے پڑھا، آپ کے اخباروں میں بھی آیا، اس پر لوگوں نے کتابیں بھی لکھی۔ جب قبر کشائی ہو گئی، امریکی اسپیشلسٹ بھی موجود ہے، ماہر امراض چشم، جب امراض چشم کا ماہر، جب قبر کشائی ہو گئی، قبر کو جب کھولا گیا تو دیکھا محمد کا شاگرد 11ویں صدی میں خوشبو آ رہی اسی طرح ہنس رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ کا رازدان بھی ہے، رازدار بھی ہے۔ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ امریکی ماہر امراض چشم، جب انہوں نے ایسے آنکھوں کے پلک اٹھائی، آنکھوں کی چمک دے کر کے، وہ امریکی گورا وہ بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی آنکھیں دیکھی ہے، لیکن یہ آنکھیں کیسی ہے؟ ایسی آنکھیں نہیں دیکھی، ان کی چمک بھی نہیں دیکھا۔ ان آنکھوں میں چمک کیوں آ گیا؟ اس کو ذرا سن لینا۔ ان آنکھوں میں چمک یہیں سے آ گئے، انہوں نے محمد کی آنکھوں کو دیکھا ہے، اور محمد کی وہ آنکھیں وہ ہے جنہوں نے خدا کو دیکھا۔ جی ایسا نہیں ہے۔ لوگ مجھے میرے شاگرد بھی کہتے ہیں کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ جی اللہ آپ کو بھلا کرے سلیم اللہ خان کو دیکھا، مولانا حبیب الرحمان کو کہتے ہیں، مفتی آصف صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ نے سلیم اللہ خان کو، ہم شیخ سلیم اللہ کو کہتے ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں، آپ نے مولانا مدنی کو دیکھا، جی مدنی کو دیکھا، مفتی محمود کو آپ نے دیکھا، عبداللہ درخواستی کو دیکھا، غلام غوث ہزاروی کو دیکھا۔ نہیں، محمد کی وہ آنکھیں جنہوں نے روبرو آمنے سامنے اللہ کو دیکھا، جنہوں نے اللہ کو دیکھا، اور صحابہ کی آنکھیں وہ ہے جنہوں نے ان آنکھوں کو دیکھا جن آنکھوں نے خدا کو دیکھا۔ اب آگے اپنے جلسہ سنبھالے، وہ مجھے کہتے ہیں کہ جلدی کرو، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ نہیں دعا نہیں ہوگا، آپ چلا اس وہ دعا نہیں، مولوی حبیب الرحمان سے تقریر کرو، کچھ بھی نہیں۔